السلام علیکم. تلکوشیری کے ساتھ جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے. ناظرین، پاکستان کے اندر جب فوج نے اور پاکستان کی موجودہ حکومت میں جو مثالی اتحاد اور یکجہتی اور کمبینیشن سے جو آپس میں صلاح مشورے کر کے پالیسی بنا کے پاکستان کو جو ایک انڈیا کے نے جو جارحیت کی تھی اس کے مقابلے میں پاکستان کی طرف سے ہمکنار کیا فتح سے اور پاکستان کی طرف سے تمام تر سہولتیں اور طاقت اپنی بروکار لا کے تمام ہمارے آرمی چیف اور فضائیہ نیول نے ایک ایسا کاری ضرب لگائی انڈیا پہ. تو اس ضمن میں تمام لیڈران پاکستان کے جو پاکستان میں بیرون ملک ہیں مقیم وہ مبارکباد دے رہے ہیں. تو اس میں سب سے بڑی جو مبارکباد دی ہے وہ لیڈران جو کل تک تنقید بھی کرتے تھے آج وہ مبارکباد دے. الطاف حسین بانی ایم کیو ایم کا میں ذکر کروں گا کہ وہ انہوں نے بھرپور طرح سے مبارکباد دی اور انہوں نے یہ کہا یعنی کہ پاکستان کے اندر اپنی مبارکباد کے یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی یعنی کہ بقا اور اس کو انہوں نے مقدم رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا بلکہ مودی پہ انہوں نے تنقید کی اور کہا کہ جناب وہ کہاں ہے تمہاری وہ طاقت وہ جو تم دکھاتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ یعنی کہ ایک طریقے سے ان کو بھی یہ پاکستانی فوج کی طرف سے جو باہر مقیم جو تھوڑے بہت پاکستان کی فوج سے کوئی نالاں تھے یا کوئی ناراض تھے تو انہوں کا بھی اب قبلہ رخ بدل گیا ہے. تو وہ بھی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے جو ناکامی کا توق مودی کے گلے میں ڈالا ہے تو وہ بھی مودی کو تنقید کا نشانہ بنانے کو تیار ہیں. اور پاکستان کے لیے بانی ایم کیو ایم نے تو یہ کہا کہ جناب میں اپنے تمام تر اختلافات بالائے طاق رکھ کے اس لیے پاکستان سے یعنی کہ میں اپنے تمام اختلافات بالائے طاق رکھ کے پاکستان کی بقا اور سالمیت اور اس کی ترقی کے لیے خوشحالی کے لیے کوشاں ہوں. یہ جنگ سے پہلے بھی کہہ رہے تھے اور اب جنگ کے بعد بھی ان کی تواتر کے ساتھ بیانات آ رہے ہیں. بلکہ چند بیانات میں تو ان کی یعنی کہ جو متعدد بار اس میں انہوں نے معذرت بھی کی اپنے ماضی کے رویے سے یعنی کہ ماضی میں جو نعرہ لگا اس طرح سے انہوں نے تو متعدد بار اس کی یعنی کہ وہ کی. اور اب وہ پاکستان آنے کے لیے انہوں نے یہ متعدد بار مخاطب کیا پاکستان کے عسکری قوتوں کو بھی پاکستان کے سیاسی قوتوں کو بھی. اور اب یہ جو فتح نصیب ہوئی ہے پاکستان کی مسلح فوج کی جانب سے تو اب انہوں نے مستقل وہاں سے انہوں نے یعنی کہ اپنے بیانات میں ٹویٹر کے ذریعے جو انہوں نے بیان دیا انہوں نے پاکستان کے حوالے سے انہوں نے خیر سگالی کی گفتگو کی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خیر سگالی کی الطاف حسین کی طرف سے بانی ایم کیو ایم کی طرف سے گفتگو کی جا رہی ہے اور وہ پاکستان کے لیے کرے گا. وہ پاکستان ان کے ماں باپ نے بنایا تھا، ان کے بانیان پاکستان بنانے والوں کی اولادوں میں سے وہ ہیں. ان کی ایک جلا وطنی کی جو زندگی ایک اپنی ان کی غلطی کے باعث تھی اور کچھ انہوں کے اپنے نالا نظر آئے تھے تو وہ چلے گئے تھے. مگر اب وہ پوری قوت کے ساتھ پوری شد و مت کے ساتھ یہ بیان دیتے ہیں کہ میں پاکستان آنا چاہتا ہوں اور معذرت خواہ رویہ اختیار کیے میں. اور وہی لیڈران میں یہ سمجھتا ہوں اس خوشی کے موقع پر پاکستان کے یعنی کہ ان لیڈروں کو جو معافی مانگتے ہیں یعنی باضابطہ طور پہ آپ سے تو ان کو اگر آنے کی اجازت دی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر خوشی کے موقع پہ خیر سگالی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پاکستان کوئی ایسا مظاہرہ کرے بشرطے کہ پاکستان کے خلاف ان کی کوئی گفتگو یا کوئی ہماری ایجنسیاں تو بڑی یعنی کہ کامیاب ایجنسیاں پاکستان کی ISI اور یہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا مواد ہے یا کوئی ان کے پاس ایسا کوئی روابط کی ان کے کسی سے ملک دشمن عناصر سے ان کی یا کسی بھی لیڈر کی تو پھر پاکستان سب سے پہلے پاکستان سب سے پہلے ہے. ہم پاکستان کو قبولیت دیتے. پاکستان کی اگر بقا
اور مفاد میں کسی کا آنا نہیں ہے تو وہ نہیں آنا چاہیے. اگر پاکستان کے مفاد میں الطاف حسین یا کسی کے بھی آنے سے بہتری ہے تو ان کو یہاں آنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں موازنہ کرتے ہیں عمران خان کا، تو عمران خان تو پاکستان میں قانون کے مطابق سزا یافتہ قیدی ہیں. وہ اس وقت قانون کے مطابق عدلیہ نے جو سزا دی ہے تو وہ قید میں. اب ان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے اپوزیشن ان کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو بھی رہا کیا جائے، مگر عمران خان نے تو باضابطہ طور پہ ابھی کہیں 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا پاک فوج کے ساتھ کیا کیا. کل میں وہ تصویریں دیکھ رہا تھا، ویڈیوز دیکھ رہا تھا، جب کینٹ میں پاک فوج کے ٹرک گزر رہے تھے، ان کے اوپر کوئی وہ مار رہا ہے پتھر، کوئی چپل پھینک رہا ہے، کوئی اس طرح سے. تو وہ دیکھ کے میرا دل خون کے آنسو اس وقت روتا تھا. مگر پرسوں جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ پاک فوج کے ٹرک جا رہے تھے، وہی خواتین اور بچے پھولوں کے ہار پھینک رہے تھے، پھولوں کے یعنی کہ جو ان پہ یعنی کہ ان کو وہلانہ اپنی محبت پیار کا اظہار کر رہے تھے، تو میرے آپ دیدہ ہو گیا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ کون تھے اور یہ لوگ کون ہیں. مگر بہرحال ایک ماضی کا حصہ بن گیا 9 مئی کا واقعہ. جنہوں نے غلطی کی تھی وہ بھی نادم ہوں گے پاکستان کی موجودہ فتح سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ نادم عوام ہو رہی ہے، عوام تو اس وقت عمران خان بھی ایک طریقے سے معافی کا اپنا رکھے میری غلطی تھی یا معذرت کر لیں، تو میرا خیال ہے قانون اپنا کارروائی کرتا رہے گا. مگر بہرحال ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی عسکری حلقوں کی طرف سے بھی نرم رویہ ہو جائے گا کہ جناب انہوں نے معذرت کی، معافی. مگر عمران خان یعنی کہ ان کے بارے میں ان کے لوگ کہتے ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں. بھائی ڈٹے ہوئے ہیں کائے پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے پہ معذرت کر لیں. ڈٹے ہوئے کائے کے کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے یا جنگ چل رہی ہے کسی سے، ایک سیاسی رہنما ہے، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں سیاست میں، حکمت. اب الطاف حسین کے جو معذرت کرنا تو ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا الطاف حسین بھی ایک پارٹی کا لیڈر ہے، انہوں نے معذرت کیا یعنی کہ غلطی کی تو ان لوگ کا بڑے پن کا مظاہرہ. عمران خان کو بھی اسی بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی، پی ٹی آئی کی قیادت دبے الفوں میں پہلے تو فوج پہ تنقید کر رہی تھی، خامیاں نکال رہی تھی. جب جنگ دوران یہ جھڑپیں جب ہو رہی تھیں جنگ، تو کوئی نہ کوئی ایشو لے کے اس کو لے کے چلتے تھے، جناب کمزور ہے یہ ہے. جب پاکستانی فوج نے اپنا ایسا کارنامہ کر کے دکھا دیا، اپنا بزور طاقت اپنا مظاہرہ کر دیا عسکری قوت کا اور اپنے ہتھیاروں کا، اپنے الیکٹرانک اور اپنی یعنی کہ جو عسکری طاقت تھی اس کا مظاہرہ کر کے عملی دکھا دیا، تو وہ لوگ خاموش ہو گئے. اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، تو وہ بھی عمران خان کو اگر یہ نظر آ رہا تھا کہ جناب وہ تو ان کے عمر ایوب کہہ رہے تھے کہ جناب وہ حلقہ خالی ہے اور وہاں علاقے میں کمزوری حملہ کرے گا انڈیا، ادھر کرے گا یہ کرے گا، تو وہ نشاندہی بخود قادر پٹیل کے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پاکستان کے لیے سب کو، پاکستان کے لیے کوئی اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس پہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. الطاف حسین نے اگر معذرت کی ہے تو وہ کوئی چھوٹے نہیں ہو گئے، ان کا قد اور بلند ہوا. ہاں اگر پاکستان کی ایجنسیوں کے پاس کسی کا بھی عمران خان کے حوالے سے بھی کہ یہ پاکستان کے یعنی کہ فیور میں نہیں سو سکتے یا پاکستان کے خدا نخواستہ دشمنوں سے رابطے ہیں، تو پھر تو ہم کہیں گے کہ پاکستان میں کسی کو بھی معافی نہیں ملنی چاہیے. مگر عمران خان کو بھی باضابطہ طور پہ پاکستان کی عسکری قوت سے ان کے دہلی کے جو 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، اگر دانستہ نہیں ہوا، نادانستہ طور پہ ہو گیا، تو اس کی معذرت کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ایک پاکستان کے مقبول لیڈر ہیں، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے کہ ہمیں کہنے میں. مگر بہرحال اگر وہ اپنی ان کی جو مقبولیت ہے اس کو اب وہ دیکھیں گے، یہ فوج نے جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور فوج نے جو عوام کے دل جیت لیے ہیں، وہ اس عوام کے جو ووٹ ڈالتی ہے، کیونکہ فوج کو تو الیکشن میں نہیں کھڑی ہوتی، مگر جس پارٹی کا فوج یعنی کہ الیکشن میں کوئی بھی پارٹی ایسے حب الوطنی کا مظاہرہ کرے گی. اب شہباز شریف نے ایک ہی پلیٹ فارم پہ، ایک ہی پیج پہ ہیں اس وقت سب،
عمران خان کے زمانے میں بھی باجوہ صاحب اور یہ عمران خان ایک ہی پیج پہ ہوتے تھے، مگر وہ ذاتی پرکاش میں جو باجوہ کے ساتھ اختلافات ہوئے چیف آف دی آرمی اسٹاف، تو عمران خان نے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور اتنا ایک رنجش فوج اور عمران خان کے درمیان پیدا ہو گئی کہ عمران خان نے آرمی چیف کو ہی یعنی کہ وہ کہہ دیا میر جعفر اور میر صادق، وہ بھی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ تو عمران خان نے تو بہت کچھ کہا، یعنی کہ آرمی اس زمانے میں بھی آرمی اتنی مضبوط تھی، آج بھی اس زمانے میں بھی ایک پیج پہ تھے، وزیر اعظم کہتے تھے کہ میں آج اتنی پہلی مرتبہ آرمی اور ہم لوگ ایک پیج پہ، مگر اسے ایک پیج کا اپنے مظاہرہ دیکھ لیا۔ تو بہرحال عمران خان کو اپنا اسی طرز عمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا جو ایک حب الوطن و محب وطن پاکستان کا طرز عمل ہوتا ہے۔ ان کی پارٹی نے کسی حد تک ایسا مظاہرہ کیا، مگر بہرحال ان کی طرف سے کوئی ایسا میسیج نہیں آیا۔ میسیج ان کا کل میں ہونا چاہیے، اور پاکستان میں وہ 9 مئی کے واقعے پہ معذرت کر لیں۔ فوج کی جو انہوں نے حد تک کی تھی، یعنی کہ فوج کے خلاف جو عوام کے اندر نفرتیں پھیلائیں کہ معصوم نوعمر لڑکوں میں جو آج وہ میڈیا پہ بیٹھ کے فوج کو برا کہہ رہے تھے، آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی جا رہے ہیں پیکا آرڈیننس کے تحت۔ تو بہرحال یہ ان کی وجہ سے ایسی سوچ نوجوان نسل میں پیدا ہوئی، اور اس نسل کو واپس اگر وہ اپنا ایک معذرت خوانا رویہ اختیار کر لیں تو وہ نوجوان نسل بھی میڈیا پہ اس طرح کے ٹویٹ اور یا ویڈیوز نہیں بنا کے ٹک ٹاک پہ چلائے گی۔ تو بہرحال اس سے ایک بہت اچھا اثر پاکستانی قوم میں جائے گا، کیونکہ ان کا بھی ایک اثر ہے قوم پر، جو یہ حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے وہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے، جس اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ بانی ایم کیوم نے کیا۔ بانی ایم کیوم بھی مسلسل ایسا مظاہرہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی اسی طریقے سے کہتے تھے، عمران خان کی حمایت میں باتیں کرتے تھے، مگر اب وہ یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ پاکستان کی فوج نے جو ان کو کہا، تو انہوں نے کہا میں ملک کی بقا، سالمیت اور پاکستان کے لیے میں تمام اختلافات کو بلانا چاہتا ہوں، اور مجھے اب کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، سب کو پسے پر ڈال دیا۔ اور وہ اس حوالے سے مسلسل اپیل بھی کر رہے ہیں اپنے پاکستان میں اجازت کے لیے، جہاں وہ اپنا کوئی پروگرام کر رہے تھے تو وہاں بھی نعرے لگ رہے تھے پابندی ہٹاؤ پابندی ہٹاؤ۔ تو بہرحال وہ بھی یعنی کہہ رہے ہیں اب یہ پاکستان میں ایک بڑا خوشی کا موقع ہے اس وقت، پاکستان کے ارباب اقتدار اگر یہ چاہیں، اور پاکستان کی سب سے پہلے پاکستان کی انٹیلیجنس کی اچھی رپورٹ آ جائے، اور اچھی رپورٹ ہو، کوئی پس پردہ ان لیڈروں کو کہ ایسے عزائم نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں سب کو معافی ایک بار ملنی چاہیے۔ مگر بہرحال سب سے پہلے پاکستان اور مسلح افواج ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس نے دل جیت لیے۔ اور اگر مسلح افواج کسی کو اگر کہتی ہے کہ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، انٹیلیجنس ایسا کہتی ہے، تو ہم بھی اس کے حق میں نہیں کہ پاکستان میں لایا جائے، اس میں کوئی بھی ہو، ایسا کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی بلوچ لیڈر یا کوئی بھی ہو، مگر پاکستان کے اگر مفاد میں بہتر ہے کسی کا آنا تو ان کو پاکستان میں لانے کی اجازت دی جائے، آنے کی اجازت دی جائے۔ عمران خان کے بھی حوالے سے اگر عمران خان کھل کے اپنا معذرت خوانا رویہ اختیار کر لیں تو ان کے لیے بھی راستے کھل سکتے ہیں، اور جیل کی سلاخیں بہرحال ان پہ تو عدلیہ کا مقدمات چل رہے ہیں اور ان کو سزا یافتہ ہیں وہ، مگر ان کے لیے بھی جو عسکری حلقوں میں ایک نفرت پائی جاتی ہے جو موجودہ ہے، تو اس صورتحال کو کچھ ازالہ ہو جائے گا۔ تو عمران خان کو بھی الطاف حسین سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ الطاف حسین کی ایک چھوٹی سی غلطی تھی کہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا، مگر بہرحال اس کے بعد وہ 1000 بار اس کی معذرت کر چکے ہیں۔ اور پاکستان میں جو ایم کیو ایم پاکستان تھی، انہوں نے بھی جس طرح کے مظاہرے کی فوج کی یکجہتی کے لیے، تو بہرحال یہ حقیقت ہے کہ تمام لیڈروں کو پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہے تو ہماری یعنی کہ زندگیاں پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں، اور پاکستان ہے تو ہماری عزت ہے، آبرو ہے، پاکستان کی مسلح فوج ہماری محافظ ہے۔ اور اگر پاکستانی مسلح فوج کو خدا نہ خواستہ کوئی سازشوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے جس طرح بنایا جا رہا تھا، تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا، شام اور لیبیا اس طرح کا حشر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔